اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 44 اور 45۔ سابقہ آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی، سبحانہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وتعالی اور بہت بلند ہے، اما یقولون ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور منزہ ہے، اور اس بات کی گواہی دنیا کی ہر مخلوق دے رہی ہے۔ اس لیے فرمایا تسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اسی کے لیے، السماوات آسمان بھی، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو ان میں ہیں وہ بھی۔ تو ساتوں آسمان، زمین اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں، اور تسبیح کی اصل روح تنزیہ ہے، یعنی ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کو ان تمام نسبتوں اور صفتوں سے بری اور بالا تر قرار دیتی ہے جو اس کی اعلیٰ صفات اور اس کی شان کے منافی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر، یسبح پاکیزگی بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ۔ جہاں پر بھی تسبیح کے ساتھ بحمدہ کی قید لگ جاتی ہے، جیسے یسبح بحمدہ، تو اس کے اندر تنزیہ کے ساتھ ساتھ اس بات کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تسبیح ہے ان ساری منفی صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور بری کر دینا، اور تحمید ہے کہ ان ساری صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا جن تمام اعلیٰ صفات سے وہ متصف ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں انسانوں کی طرف سے جو کوتاہیاں ہیں اس معاملے میں وہ بیان کی گئیں، اس کی مختلف مثالیں پیش کی گئیں کہ انسان اور جن دو ایسی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار بخشا ہے، اور اس سے غلط فائدہ اٹھا کر جو تہمتیں انہوں نے باندھی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور جو نسبتیں اللہ کے ساتھ جوڑ دی ہیں، تو باقی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کو ان نسبتوں اور تہمتوں سے منزہ جانتی اور مانتی ہے، اور اسی کا ورد کرتی رہتی ہے۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ، کان حلیما غفورا بڑا ہی حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی انسانوں کی یہ حرکت تو ایسی حرکت ہے کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، لیکن اللہ بڑا ہی حلیم اور غفور ہے، اس لیے ان کی حرکتوں کے باوجود انہیں مزید مہلت دیتا رہتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ انہیں قرآن سناتے ہیں، جعلنا بنا دیتے ہیں ہم، بینہ کا آپ کے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حجابا مستورا ایک مخفی سا پردہ۔ اس آیت مبارکہ سے اس تعجب کو دور فرمایا کہ قرآن جیسی واضح چیز کہ جس میں ایک ایک بات کو مختلف اسلوبوں سے بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، اور یہ اس سے اس درجہ وحشت زدہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو ماننا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ان کے دلوں پر ایک مخفی حجاب، ایک پردہ بن کر چھا گئی ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ قرآن کے انوار ان کے دلوں پر منعکس نہیں ہوتے۔ اب یہ جو پردہ ہے، یہ قرآن مجید کے نور کو ان کے دل میں اترنے نہیں دیتا۔ جس طرح ایک بلب ہے اور ایک اس کی روشنی ہے، دو یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ بلب کا وجود روشنی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس بلب کا
فائدہ تبھی ہے جب اس میں روشنی موجود ہو، یہ روشنی پہنچا رہا ہو۔ اس کی روشنی کے حصول کے لیے بٹن کو آن کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی کتاب ہے اور اس میں نور اور ہدایت ہے۔ اب قرآن مجید تو ہر گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے نور اور ہدایت سے ہر کوئی فیضیاب نہیں ہو پاتا۔ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اپنے دل اور سینے کو اس کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، انہی لوگوں کو اس قرآن مجید سے نور اور ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر یا سن کر مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اسے سن کر دل خوش ہوتا ہے، اسے پڑھنے کو جی کرتا ہے، اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہتی ہے، تو پھر تو انسان خوش بخت ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ قرآن مجید سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو انسان، کہیں پڑھا جا رہا ہو تو دل میں گھٹن سی محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے والا، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 46 سے 49۔ آیت نمبر 45 میں ہم نے یہ بات جانی، فرمایا کہ جب آپ قرآن سناتے ہو تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور بنا دیا، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً حجاب، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اسے سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے، کہ آپ جو انہیں نصیحت کرتے ہیں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ حق بات کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں، ربک اپنے رب کا، فی القرآن قرآن مجید میں، وحدہ اکیلے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے قرآن سے وحشت کا دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے، چونکہ آپ قرآن میں صرف اللہ ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے مزعومہ معبودوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ لوگ آخرت کی طرح توحید سے بھی بیزار ہیں، اس وجہ سے قرآن کو سنتے ہی وحشت زدہ ہو کر پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کا بھی کوئی تذکرہ ہوتا، ان کی بھی کوئی وصف بیان کی گئی ہوتی تو یہ بڑے شوق سے سنتے، لیکن قرآن مجید تو سب سے تعلق توڑ کے اللہ سے تعلق جوڑنے کا کہتا ہے، سب سے برات کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے جھکنے کا کہتا ہے، تو یہ بات انہیں پسند نہیں ہے۔ نحن عالم اور ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون به جس وجہ سے یہ لوگ سنتے ہیں، کہ بعض اوقات یہ حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو ان کے سننے کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک جب بھی یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، تو ان کے کان لگانے کا اور سننے کا مقصد کیا ہے، تو یہ قرآن کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آتے۔ اگر یہ سنتے ہیں تو صرف اس غرض سے سنتے ہیں کہ کوئی پہلو اعتراض، کوئی نکتہ چینی ہاتھ آ جائے اور اس کو وہ اس کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے کے لیے اڑائیں،
تو فرمایا کہ ہم ان کی نیتوں کو بھی خوب جانتے ہیں اور ان کی سرگوشیوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون، کہ تم نہیں پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک سحر زدہ شخص کے۔ تو قرآن سننے تو اس لیے آئے تھے کہ کوئی اعتراض کا موقع مل جائے، کوئی تردید کا پہلو ہاتھ آ جائے، لیکن اس عظیم کتاب میں کہیں ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملتا، ان سے کوئی بات بن نہیں پاتی، تو جو ان کے منہ میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں، دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے۔ انظر، دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے یہ پیش کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، بس وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے راستے کی۔ آخرت کی بات ہوتی، دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات ہوتی، تو اس پر ان کا اعتراض یہ ہوتا، اس کے لیے یہ مثال کیا پیش کرتے، وقالو، اور کہتے، اذا کننا، کہ جب ہم ہوں گے، عظامن، ہڈیاں، ورفاتن، اور ریزہ ریزہ، انا، کیا ہمیں، لمبعوثون، دوبارہ اٹھایا جائے گا، خلقن جدیدہ، نئے سرے سے، نئی تخلیق کے ساتھ، کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، باقی بھی انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو کیسے انسان کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا؟ تو اپنی طرف سے یہ مثال پیش کر بڑے پھولے نہ سماتے کہ اس بات کا تو کوئی جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں، نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جب ایک چیز ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ تخلیق کر لیا جائے۔ تو ان کے اس اعتراض کا جواب اگلی آیات میں سماعت کر سکیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔